وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها لتسكن إليها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة کہ اے لوگو تم اپنے اللہ سے ڈر جاؤ. خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ نے تم کو ایک پیدا کیا ہے، یعنی ایک جوڑے میں سے پیدا کیا ہے، ایک انسان میں سے پیدا کیا ہے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود. سامعین اکرام، حاجی رمضان صاحب کی طرف سے جو میرے ذمے موضوع لگایا گیا ہے وہ بیوی کے حقوق ہے. یہ ایسا عنوان ہے جس کا ہر فرد و بشر کا انسان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. اگر کسی کا نہیں پڑا ابھی تک تو پڑ جائے گا کہ انسان کی زندگی مکمل تب ہوتی ہے، آدھا ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب وہ ازواجی بندھن میں بن جاتا ہے. میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک خراب ہو جائے تو دوسرا وہی کا وہی جام ہو جاتا ہے، وہ اپنی کوئی بھی بات منوا نہیں سکتا. اگر آپ اس کو زبردستی چلانے کی کوشش کریں گے تو اس کے ساتھ نقصان یہ ہوگا، جس طرح گاڑی کے ساتھ آپ زبردستی کریں گے اس کا کوئی نہ کوئی ایسا بڑا نقصان ہوگا کہ جس کے لیے آپ کو خرید رقم خرچ کرنی پڑے گی. اور اسی طرح اگر آپ ازواجی زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ رشتوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے. اگر نیک مل جائے تو سونے دے سہاگا، اگر بد مل جائے تو بندے کا گھر بڑھن جی نہیں کرتا. ہر آدمی کو پتا ہے اس کا انسان آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ کے ساتھ واسطہ ہے. ہر بندے کو پتا ہے کہ میں کی ہے تو میرے گھر کی ہے، میری طبیعت کیسی ہے، میرے گھر والے کی طبیعت کیسی ہے، اور ہمیں اس کے درست کرنے کا حکم کیا ملا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جو رشتہ بنایا ہے اس کی بنیاد ہم نے مودت اور رحمت کے ساتھ رکھی. اصلی رشتہ چھڑ کے تو دوسرے پاسے منہ مارتے پھرنے ہیں نا، جن کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہوتی. سارا معاشرہ تو لگ ہی اس پاسے گیا، اور ہمارا معاشرہ اس وقت صحیح اگر کسی کی پیروی کر رہا ہے وہ انگریز ہے. انگریز کے قانون کو فالو کرتا ہے، ان کی باتوں کو فالو کرتا ہے. اگر نہیں فالو کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو فالو نہیں کرتا. ہمارے نوجوان طبقے کی حالت دیکھ لیں. ہر ماں باپ کو پتا ہے میرا پتر کی گربے کھلاتا ہے، ہر ماں باپ کو پتا ہوتا ہے میری بیٹی کی تربیت کیسی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے کا ایک بھیانک چہرہ ہے، بڑا دردناک ہے، بڑا ظالم ہے. وہ اپنے لیے سوچتا ہے،
وہ ہر کسی کو پتا ہے کہ سارے یہ چاہتے، وہ ہے بیٹی کے متعلق۔ ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میری دھی جدو بیاہ کے اگلے گھر جائے نا تو وہ جوائی میری دھی نو کوئی گل نہ کرے، یعنی اس کے لیے ہم ایسا سوچتے ہیں، ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ جدو دوسرے دی دھی بیاہ کے اپنے گھر لے آتے ہیں ایک نوکرانی لے آتی، ہوں گھر دیا نوکرانیاں چھٹی کرا دے۔ تو یہ میاں بیوی کی جو زندگی ہے اسی سے رشتے بنتے ہیں، اور میاں بیوی کے رشتے کے بعد والدین بنتے ہیں۔ دنیا کے سارے رشتے قائم رہتے ہیں سوائے میاں بیوی کے۔ تایا تایا ہی رہنا، چاچا چاچا ہی رہے گا، ماما ماما ہی رہے گا، پھوپھی خالہ اپنی جگہ پہ برقرار، بھائی بہن اپنی جگہ پہ برقرار۔ اگر کوئی رشتہ ٹوٹ سکتا ہے دنیا میں تو وہ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس رشتے کی بنیاد محبت اور مودت کے ساتھ رکھی ہے، رحمت کے ساتھ رکھی ہے۔ اگر کوئی اس کو لے کے چلتا ہے تو اس کی کامیابی ہے۔ سیدنا حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ما حق زوجۃ احدنا علیہ، اے اللہ کے رسول ہمیں بتائے ہمارا بیوی کے متعلق ہم پر کیا حق ہے؟ ضرورت تھی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تطعمها اذا طعمت، جب تو کھائے تو اس کو بھی کھلایا کر، جب تو کھائے اس کو بھی کھلایا کر۔ ہماری اٹھن بیٹھن، ہمارے دوست احباب، ہمارا حلقہ بڑا وسیع ہے، اللہ ماشاء اللہ کرو روٹی کھاتی نہیں تو باہر ہی لینے لگے ہیں۔ ریسٹورینٹ میں روٹی کھائی جا رہی ہے، غنی شنواری میں روٹی کھائی جا رہی ہے، دمبا کڑھائی چل رہی ہے، چرگے تکے ہر کچھ چل رہا ہے، تو گھر والی مانگے کو آلو پکا کے کھا لیں۔ یہ ناانصافی نہیں ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے اس کے ساتھ؟ وہ خرچہ مانگ لے تو آپ کے ماتھے پہ تیوری آ جاتی ہے، یہ سلوک ہے بیوی کے ساتھ اچھا؟ تو جو فون کر کے کوئی کہو باہر والی آنکھیں میں ہم نے تیرے لیے ساری جان بھی حاضر ہے۔ ہماری حالت یہ ہے۔ اس کی بنیاد کتنی دیر ہے؟ جدوں تک حسن تھوڑا جا مندہ نہیں ہوتا، اس کی بنیاد یہاں تک ہے۔ اس کی بنیاد قبر کی دیواروں تک ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ جو جوڑا ہے، یہ جو ساتھی ہے، یہ حضر کے بھی ساتھی ہے، سفر کے بھی ساتھی ہے، بیماری کے بھی ساتھی ہے۔ اگر کوئی دنیا میں ایک بے وفائی کر جائے تو یہ اس کے لیے پیچھے بیٹھ کے دعا کرنے کے لیے بھی ساتھی ہے۔ ایک ہی اگر راہ جدا ہو جائے تو یہ اس کو کبھی بھولتا نہیں ہے، اس کو یاد رکھتا ہے۔ تو ان تطعمها اذا طعمت، جب تو کھائے اس کو بھی کھلا، جیوے نہ تو کھائے ہمیں دام بھی کھلا۔ حکم اصل میں یہ ہے کہ یہ بڈھی کار شہ مانگ رہے نا تو میرے پلے تو پیسے ہی کا نہیں، اج دیہڑی لگی سی 500 روپے کی، 400 روپیہ گڈی تے لگ گیا، 100 روپیہ میری جیب چ گھروں باہر جا کے روٹی کھا کے گیا۔ حالت یہ ہے، ہر کسی نے پتا میرے بٹنا تھلے کی ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہو گے معاشرے کا حصہ ہے کہ معاشرے کی باتیں ہیں، میرا معاشرہ کر کیا رہا ہے ہم نے یہ تصور کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں، اپنے دوسروں کے لیے کیا چاہتے ہیں۔ وہ جو اپنا خاندان چھوڑ کے آ گئی، کنبا قبیلہ چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ تیرے ایک انسان کے لیے، ایک فرد کے لیے۔ اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، چھوڑ چھاڑ کے تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئی، تو اللہ نے کہا اگر یہ چھوڑ کے تیرے پاس آئی ہے، اب اس کا پہناوا، اس کا پہناوا، اس کی رہائش، اس کی چوکھٹ، اس کی عزت کا تو محافظ ہے، یہ ساری کی ساری ذمہ داری ہم نے تیرے اوپر ڈال دی ہے۔ مرد کو اس کا محافظ بنا دیا، لیکن معاشرے کی طرف نظر دوڑا کر کے دیکھیں کیا مرد اس کا محافظ ہے؟ الا ماشاء اللہ، بہت کم لوگ ہیں۔ تو یہ جوڑا اللہ نے تسکین کے لیے بنایا،
अंतुतइमहा इज़ा तइमता, जब तू खाए उसको भी खिला, व तकसूहा इज़ा तसईता, जब तू पहने उसको भी पहना। आप बंदा आके मैं कदर का सूट पाना है तो उन्होंने आके चल जाके उतो 2 पीस ले आ है। ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਲਿਆ 5000 ਰੁਪਇਆ ਤਲੀ ਦੇ ਰੱਖ ਤੇ ਮੈਂ सूट लेके आवा। ये कब होता है? जब माहौल साजगार ना हो। अगर बंदा उसकी फरमाइशें पूरी करते रहे, उसका हक अदा करता रहे, कभी भी मामला खराब नहीं होते, दुरुस्त होते हैं। बंदा आके आके मैं चंगा पा के अपने यारा बेलियां च जावा, रिश्तेदारां कोल जावा ते बुढ़ी मां के चल कोई नहीं, ओ पिछली जुत्ती टूटी पई है, लिया मोची को कढ़ा दिया ते ओ पा के टुर पई। ये हमारे मुआशरे की हालत है। तो अल्लाह के पैगंबर ने कहा वाह तजरिबिल वजह, उसके चेहरे पर ना मार, वला तो कब्बे, उसको बुरा बनाना क्या। हम क्या क्या कुछ नहीं करते, मार भी रहे होते हैं, गालिब गलोच भी कर रहे होते हैं, ताल तशनीह भी दे रहे होते हैं। एक जोड़ा ना जा रहा था रास्ते में, रात का अंधेरा था। खामद अपनी बीवी को कहता है वो देख आसमान पर क्या है, वो कहती है चांद है। तो खामद बीवी को कहता है तू उससे भी खूबसूरत है। तो बीवी कहती है नहीं नहीं, आप उससे ज्यादा खूबसूरत है। एक कोल मेरे वर्गा सुनन दिया सी गल्लां, वो घर जाके अपनी बुढ़ी नूं आंदा है आवे आसमान ते की वो आंदी चंद, तू अन्ना होया तेनों नजर नहीं आउंदा। उथे मोहब्बत जन्म लेगी, सीढ़ी परवान चढ़ेगी, औलाद की तरबियत हो सकेगी। अच्छा, इसके ज़िम्मन में इसके इर्द गिर्द हमारा माशरा, हमारा एक घर घूमता है। आप उसकी जरा स्केच, उसकी तस्वीर सामने लाए। औलाद वालिदैन की नाफरमान क्यों होती है, माँ प्यो की गल क्यों नहीं मानती? उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि माँ प्यो ने कभी अपनी जिंदगी च बह के अपनी औलाद को दस्या नहीं, पुत्र आ तेरी फूफी है तेन इंज मिलना है, ये तेरी खाला है, इसके साथ इस तरह बर्ताव करना है। प्यो ने कभी भैनों का सही इस्तेमाल नहीं किया तो औलाद ने अपनी भैनों का करना है? कभी नहीं करेगी। मामला यहाँ खराब होते हैं। तो ये कब दुरुस्त होंगे? जब मियाँ बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन अच्छा है। साढ़े यहाँ गल्लां ने एक बंदे ने 5-5 6-6 न्याणे हो जाते हैं तो यार मोहब्बत पैदा नहीं हुई। किसका कसूर है? हमारा अपना कसूर है। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को किस लिए बनाया कि इसके साथ बैठ के कुछ ना कुछ गुफ्तो शुनीद किया कर, गपशप लगाया कर, हंसी मजाक किया कर। वहाँ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्नद अबी याला की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दिन बारी सैयदा सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर थी ते मारी आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा हलवा पका के लिए तो लाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया तो सैयदा सौदा के माथे पर टेबड़ी आके कहने लगी मैं तो नहीं खानी। तो सैयदा ऐसा ने कहा अगर तूने ना खाया तो मैंने ये पकड़ कर तेरे चेहरे पे मार देना है। उसको और गुस्सा आया, उसने ना खाया तो सैयदा ऐसा ने पकड़ा हलवा सैयदा सौदा के चेहरे पर मार दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा ऐसा का हाथ पकड़ा और सौदा को कहा तू भी इसके चेहरे पर मार दे। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा पड़े, मुस्कुरा दिए, यानी हंसी मजाक भी कर लेते। और मोहब्बत और मुवद्दत का ये तरीका, जहां से अम्मा ये आयशा सदीका पानी पीती, अल्लाह के रसूल उसी जगह पर होठ लगा के पानी पिया करते थे। तो साढ़े बीचों ने तो बुढ़ी का जूठा खाना ही नहीं। तो बीवी कह रही होती है मैं बंदे का जूठा नहीं खाना। किसकी जिंदगी को बनाने की कोशिश करोगे? इसके अलावा कोई और है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो यही है। इसके अलावा किसका उस्वा है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया का खुश नसीब आदमी वो है, ये सारी की सारी दुनिया फायदे की चीज है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा वो है कि जिसके पास नेक औरत हो,
नेक बीवी हो। बीवियां बड़े बड़े को ने पर नेक कट ने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बीवी नाल बह के कभी दुनिया दी गल्लां ना करया कर, कभी बह के उन्हें डराया भी कर, कयामत की बातें भी किया कर, कभी उसके पास बैठ के उससे पूछा कर अभी कोई अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ी है कि नहीं, आज बच्चों का भी कोई ख्याल कीता है कि नहीं। ये खैर खाई है। ते ਅਸੀਂ कह रहे होंगे नहीं मैं तेरे पैसे कलाए नहीं तो बेहद जाके देगा कितने को दे के आई है। हमारा जो सारा का सारा दिन आगाज होता है पैसों पे, इख्तिताम होता है पैसों पे, बच्चियों की कोई फिक्र नहीं, बीवी बच्चे का कोई फिक्र नहीं। हमारा रुझान, हमारा माहौल कैसा बन चुका है कि रात को जब खामद थका टूटा घर पे आता है, खामद का मुंह इधर होता है, बीवी का मुंह लमकिया होता है, या वो बीमारियां सुना रही होती है या अपनी चुगलियां ला रही होती है। ये किसने माहौल बनाना है? हमने खुद बनाना है। कादी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह, उनका निकाह हुआ, बीवी के पास पहुंचे, बीवी ने खुतबा पढ़ के बात शुरू करने से पहले खुतबा खुद पढ़ा और कादी शुरैह से कहने लगी कादी साहब आपकी जो जो आदतें हैं, आपका जो जो तरीका और सलीका है, जो पसंद है नापसंद है वो मुझे बता दें। कादी शुरैह कहते हैं मैंने 20 साल उस बीवी के साथ अपनी जिंदगी गुजारी और मुझे जिंदगी में सिर्फ 20 साल में एक मर्तबा गुस्सा आया, वो भी नाजायज था। उसने मेरी हर आदत को पूरा किया, हर चीज का ख्याल रखा, हर पसंद का ख्याल रखा, हर नापसंद का ख्याल रखा। ऐसी बीवी अगर मिल जाए तो इंसान की दुनिया, इंसान की ये जिंदगी जन्नत बन जाती है, घर जन्नत बन जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब घर में दाखिल हो अस्सलाम वालेकुम कहा करो, घर के अंदर मोहब्बत पैदा होती है। कैसी बातें नाल इस्तिकबाल गैर करते हैं। ये मियां बीवी का जो ताल्लुक है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, तो अपने घर वालों के लिए बेहतर है लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर मैं अपने घर वालों के लिए हूं। इंसान अपने घर वालों के साथ बेहतर होने की कोशिश करे, फिर इंसान की जिंदगी कामयाबी की तरफ चलती है। तो अल्लाह ताला ने ये जिंदगी, ये रिश्ता मियाँ बीवी से दुनिया को चलाया है। सबसे पहले सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर इसी में से उसकी बीवी को निकाला, मर्द में से बीवी को निकाला है, पसली में से निकली है, टेढ़ी है, सीधी करने की कोशिश करोगे टूट जाएगी। इसलिए प्यार मोहब्बत उल्फत के साथ इस रिश्ते को चलाओ। अगर सख्ती करने की कोशिश करोगे ये जिद्दी है, जब ये अपनी जिद पे आ जाए तो ये घरों के घरों को तबाह और बर्बादी की तरफ ले जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, बसा बसाया घर उजड़ जाया करता है। इसकी अगर इस्लाह चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतरीन नमूना बनाना चाहते हैं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया का वो आदमी, दुनिया का वजीर आजम से भी बड़ा खुशकिस्मत है, बादशाह है जिसके पास 3 चीजें हो। जिसके पास 3 चीजें हो वो दुनिया का बादशाह है। आपने फरमाया जिसके पास नेक बीवी हो वो दुनिया का बादशाह है, खुशकिस्मत आदमी। दूसरी चीज अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके पास खुला घर हो वो दुनिया का बादशाह है, और जिसके पास अच्छी सवारी हो वो दुनिया का बेहतरीन आदमी है। और इसके अपोजिट अगर किसी के पास ये तीनों चीजें नहीं हैं तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो दुनिया का बदतरीन आदमी है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो जिंदगी, वो आपका सफर, आपके बेटे की चौखट पे आना और बीवी का, इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी का घर से निकल के बदतमीजी करना, वो नाशुक्री के अल्फाज कहना। तो सैयदना इब्राहीम ने कहा कि मेरा बेटा है, पैगाम देना घर की चौखट को बदल दे। बेटा समझदार था, समझा कि अब्बा जी क्या गया कि पुत्र तेरी बीवी चंगी नहीं, मैनू बदलना है। दोबारा सफर पर आए
تو بیوی استقبال کرنے والی، شکر بجا لانے والی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹا میرا گھر نہیں ہے، تو جب آئے اس کو کہنا کہ تیری چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب معراج کی رات پر گئے نا، سفر کیا، تو دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی کثرت ہے جہنم کے اندر۔ کس وجہ سے ہے؟ تکفرن العشیر، ناشکری کیا کرتی ہیں۔ ہر ایک کو پتا ہے ہندیاں سندیاں آدیاں نے کھ نہیں کیتا میرے لیے، سب کچھ بندہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو بندے کی زندگی کا کیا پتا؟ اس نے 9 ماہ بچے کو پیٹ میں اٹھانا ہوتا ہے، بندہ ساری زندگی بچے کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، ساری زندگی۔ اس کے الفاظ یہ ہوتا ہے میں تیرے گھر کبھی سکھ دیکھے ناشکری۔ اس طرح کا ماحول تب پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنے گھروں کی صحیح طرح سے تربیت نہ کر کے چل سکتا ہو، جب صحیح طرح سے میاں بیوی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ انڈرسٹینڈنگ کو بناؤ، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بندے کی جیب انی کو ہے، میں اس کے مطابق اس سے ڈیمانڈ کروں۔ اگر اس سے بڑھ کے ڈیمانڈ کرے گی تو وہ آپ کے لیے نصور ثابت ہوگی، نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اس لیے اپنی اس زندگی کو جہنم نہ بنائے، اچھا بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تكبر ولا تهجر الا في البيت۔ اگر تجھے کسی بات پر ناراضگی ہو جائے، اگر تیرا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو الا فی البیت، اگر تنہائی اختیار کرنی بھی ہے تو گھر کے اندر ہی کر۔ اے نہ ہو تو تکا دے دیا کہ چل اپنے ماں پیو کے گھر، میرے گھر رہن دی تو مجاز نہیں۔ ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، سمجھانا مقصود ہوتا ہے، گھر کونا مقصود نہیں ہوتا۔ کسی کے پیچھے لگ کے بھی اپنے گھر کو برباد نہیں کیا کرتے۔ وقت بہت ہو گیا، میں باتیں بہت کرنا چاہتا تھا، لیکن بات یاد رکھے کہ سامعین کرام، ہم سب کو پتا ہے ہمارے معاشرے کی حالت کیسی ہے، ہر ایک کو علم ہے، ہر ایک کو معلوم ہے میرے گھر کا ماحول کیسے درست ہو سکتا ہے، کتنا درست ہے، کتنا غلط ہے، اس کی ہم اصلاح کی طرف چلیں۔ اصلاح تب ہوتی ہے جب بندہ اپنی اصلاح کرے، تو پھر کسی دوسرے کی اصلاح ہوتی، تو بندہ جی اپنے اندر ہی سارا کچھ ظاہر ہے تو دوسرے کی اصلاح کرنے ٹر پہ، تو قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ ایسی بات لوگوں کے ساتھ لوگوں سے کرو ہی نہ جس کے اوپر تمہارا اپنا عمل نہیں ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ماحول اچھا ہو، اولاد آپ کے کہنے کار پر ہو، اولاد آپ کی بات مانے، تو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کریں۔ اے نہ ہوئے کہ ماں بہ کے پیو کے خلاف بچیاں نوں بھڑکا رہی ہوئے، تیرے پیو نے میرے نال آج تک چنگا سلوک ہی نہیں کیا۔ دوسری آخری بات جو ہمارے معاشرے کا بڑا دردناک سچ ہے کہ اپنے کمرے کی باتیں، اپنی تنہائی میاں بیوی کی باتیں دوستوں کے ساتھ شیئر نہ کیا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ کوئی نہیں ہے جو باتیں نہیں کرتا الا ما شاء اللہ۔ اللہ نے جو پردہ رکھا ہے، اس پردے کو آپ کا بھی کام ہے کہ پردے کو پردہ رہنے دیں، لوگوں کے ساتھ آ کے شیئر نہ کریں۔ صبح ہوتی ہے بندہ دوستوں میں دس رہے ہوتا ہے، کوئی اپنی سہیلیاں میں دس رہی ہوتی، سارے رات افشا ہو جاتے ہیں۔ جب یہ چیزیں ہوگی اس کا مطلب ہے کہ وہ بنیاد دھوکے دہی پر رکھی گئی ہے، فراڈ پر بنیاد رکھی گئی ہے، اللہ کی نافرمانی کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس بنیاد کو درست کرنا ہے، اس بنیاد کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اس بنیاد کی اصلاح کر لی تو آپ دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں، تو آپ کی زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ازواجی زندگی صحیح معنوں میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ازواجی زندگی کے اندر رحمت مودت پیدا کر دے۔
اللہ ایک دوسرے کے دل میں ہمارے لیے محبت الفت پیدا کر دے، اور ہماری اس محبت اور الفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے، جو ہمارے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما دے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، جو کاروباری طور پر پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں رفع کرے، جو مقروض ہے اللہ غیب کے خزانوں سے مدد فرما دے، جو محتاج ہے اللہ تعالیٰ ان کی محتاجی دور کرے، جو گھریلو حالات سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ان کی پریشانیاں رفع فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔